روزے کے چھوڑ دینے کے اعذار یا روزے کے توڑنے کے کیا کیا اعذار ہیں؟ پہلا عذر تو سفر شرعی ہے۔ جب ایک آدمی 77.5 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے کسی جگہ پر نکلتا ہے تو وہاں اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تاہم اگر اس سفر میں وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ بیماری کی وجہ سے جب یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ اگر روزے کو برقرار رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا جان چلی جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ بھوک یا پیاس کی وجہ سے یہ حال ہو جائے کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو موت واقع ہو جائے گی، ایسی حالت میں بھی بندے کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ اگر شدید پیاس یا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے اور یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اب اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان چلی جائے گی یا سخت نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اسے فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے، ایسے روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے وہ عورت کہ جو امید سے ہے اور بچے کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی جب اسے یہ خدشہ اور ڈر ہو کہ اگر کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ روزے کے قبول ہونے کے آداب اور شرائط بھی ہیں کہ اگر ہم ان آداب کی رعایت رکھیں گے تو ہمارا روزہ اللہ پاک کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر ان آداب کی رعایت نہ رکھی جائے تو وہ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں باعث اجر نہیں بنے گا، محض فرض تو ذمے سے ادا ہو جائے گا لیکن آدمی اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے اور دیگر گالم گلوچ سے اور لڑائی وغیرہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا یا لغو کام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ کھانا اور پینا چھوڑ دے اور روزہ رکھے رہے۔ اللہ پاک کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں روزوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ غیبت سننے سے بھی اجتناب کرے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں کے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت کرے، ہر ایسی چیز سے اپنی نگاہ کو بچانا ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں روزے کو برباد کر دیتی ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا اور جھوٹی قسم کھانا اور بد نظری کرنا۔ یہ 5 وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کے روزے کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، اجر و ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچائے۔ حرام کا لقمہ انسان کے ایمان کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی روزے سے رہے اور شام کو اگر حرام کے لقمے سے اس نے روزہ افطار کیا تو اس روزے کا ثواب بھی وہ نہیں پائے گا۔ افطار کے وقت زیادہ کھانے سے اجتناب کرے، نفس کو صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا رکھے اور افطار کے وقت قسم کے کھانوں سے شکم سیر ہو جائے تو اس طرح سے بندے کا نفس کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، جبکہ روزے کا مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے اور روحانی قوت کو غالب کرنا ہے۔ اسی طرح سے زیادہ سونے سے بھی اجتناب کرے اور دن کو ذکر اور تلاوت میں گزارے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں خوب تھکائے، اور اس تھکن میں اگر اسے پیاس بھی لگتی ہے اور اسے بھوک بھی لگتی ہے تو اس پیاس اور بھوک کو برداشت کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے۔ افطار کے وقت قبولیت کی امید رکھے اور یہ سمجھے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک میرا روزہ ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کے مردود ہونے سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں میرا روزہ رد نہ کر دیا جائے۔ تو ان تمام آداب کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ روزہ شرف قبولیت پاتا ہے، اور یہ روزہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ اور پھر یہ روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ جب ہی ہے کہ جب آدمی ان آداب کے ساتھ روزہ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔